बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ कर दिया था जब ये खबर आई थी कि मीटिंग हुई है और उसमें आला अस्करी हुकाम भी थे, काबीना के लोग, चारों सूबों से लोग थे, शहबाज शरीफ थे कि जी अब दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, कौमी अहमगी पैदा करने के लिए और बयानिया बनाने के लिए, फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए ड्रामे, फिल्में भी बनाई जाएंगी, फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाएंगी। तो उसी वक्त मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये अपनी ज़ाती तशहीर पर लगाएंगे ये सारा पैसा, ये सारा जो कुछ हो रहा है, और वही हुआ। अब आप ये देखिए, ये इश्तिहार देखिए, शहबाज शरीफ की तस्वीर है, अलीम खान साहब की तस्वीर है, और जनाब वो देखिए किस तरह से कि जी अराइव होम सेफली दिस ईद, NHA इज मेकिंग एवरी जर्नी सेफ। बस अब इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। ईद मुबारक कह दिया गया NHA की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ईद मुबारक, बस। और उसमें शहबाज शरीफ की तस्वीर, ये सारे अखबारात में आप देखिए, ये गालिबन आधे पेज का इश्तिहार है और ज़ाती तशहीर। दूसरी तरफ ये देखें, आप कंपैरिजन करें, वहां देखें वफाकी हुकूमत ने क्या किया, नून लीग की हुकूमत ने क्या किया, और यहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्या किया। क्योंकि अपने ही लोग, अपने ही कारकुन तहरीक इंसाफ के नहीं छोड़ते। अगर यहां गंडापुर की तस्वीर लगी होती, यानी ना इमरान खान की तस्वीर है, ना गंडापुर की तस्वीर है, ना किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा की तस्वीर है, सीधा लिखा हुआ है तालीम सबके लिए, पढ़ा लिखा बादशाह खैबर पख्तूनख्वा स्कूल दाखिला मुहिम 2025, 25 मार्च से 30 अप्रैल। सिर्फ बच्चों की तस्वीर है और आगे ही है कि जी 25 मार्च से 30 अप्रैल तक स्कूल दाखिला मुहिम शुरू की गई है। अखबारात में कोई मकसद भी समझ आता है कि लोगों को पता चले कि भाई 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आगे ही मुहिम है, दाखिले बच्चों के करानी चाहिए, कुछ पता। वहां ईद मुबारक जी, बस NHA जी ईद मुबारक, अंदाज लगाइए, कोई मकसद समझ आता है? बस पैसे का ज़िया, जिस तरह अखबारात का भरना है, सेठों के पेट भर रहे हैं ताकि वो आपके बारे में सब अच्छा अच्छा कहेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं जी राना सनाउल्लाह साहब, तहरीक इंसाफ अमेरिका से आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कानून पास कराती है तो इस पर आर्मी चीफ, इदारे, हुकूमत को नफरत का सामना नहीं होगा, बल्कि लोग इनके साथ खड़े होंगे। जो विल्सन के एक्ट पर पूरी कौम, आर्मी चीफ, हुकूमत और इदारों के साथ खड़ी होगी, राना सनाउल्लाह। अब हुआ यह है कि इस हवाले से अमेरिका में, और जो अमरीकी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी निजाद अमरीकी हैं, वहाँ पर ये सारी खबरें चल रही हैं कि कुछ लोग यहाँ से गए हैं, उन्होंने वहाँ पर मुलाकातें की हैं पाकिस्तानी अमेरिकन से, क्योंकि उनके ग्रुप्स हैं, कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, इनकी लगभग 12 लाख तादाद है। लेकिन ये बड़े ही मुतहरिक हैं, और पहले करारदादें आई इलेक्शंस के खिलाफ कि जी ये रिग्ड थे, ये सारा कुछ हुआ। अब तो कानून साजी की तरफ आ रही है, यानी बाइंडिंग आप कहें, रेजोल्यूशन आ रहा है कि पाबंदियाँ लगाई जाएँ, अहम सरकारी अहदेदारों पर पाकिस्तान में पाबंदियाँ लगाई जाएँ, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए काम किया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। ये बाइंडिंग होगा उस पर। अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो अमेरिकी हुकूमत को उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब हुआ यह कि यहां से तारिक फातमी भी आपने देखा गए हैं, उनको भी भगाया गया नूली की तरफ से, दीगर लोग भी गए हैं। और खबर यह है कि 30 से 35 दिन मांगे जा रहे हैं, यदि 30 से 35 दिन दे दें आपको चीजें नजर आ जाएंगी। तो इसमें ये जो एक्ट है, इस पर जरा हाथ हल्का कर दें, जरा पीछे हट जाए इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी, और 30-35 दिन में हो सकता है इमरान खान की रिहाई हो जाए। नहीं तो आपको वाज़ेह इशारे मिल जाएंगे, चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी, आपको सब चीज़ें नजर आएंगी। सिर्फ 30 से 35 दिन का टाइम दे दें, 30-35 दिन आप इंतजार कर लें। अब मेजॉरिटी जो है, क्योंकि वहाँ ग्रुप्स हैं पाकिस्तानी अमेरिकन के और व्हाट्सएप ग्रुप्स, दीगर वो कम्युनिकेशन चल रही होती है, तो ज़्यादातर इस पर मुतमईन नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी, और वो समझ रहे हैं कि चले जी 30-35 दिन में क्या है, अच्छी बात है, इदारे भी हमारे हैं, मुल्क हमारा है, तो अगर इसमें कोई बेहतरी हो सकती है तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जी क्रैकडाउन तो उसी तरह जारी है, पकड़ धकड़ भी है, तो एतबार नहीं करना चाहिए। ये दोनों सोचें चल रही हैं। तो बहरहाल 30-35 दिन कोई ज़्यादा अरसा नहीं है, साफ पता लग जाएगा, आने वाले दिनों में चीज़ों की समझ आ जाएगी। क्योंकि एक चीज़ तो हुई है, कम से कम बलूचिस्तान हुकूमत ने तो कह दिया कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, अख्तर मेंगल साहब को कह दिया है। तो कम से कम वहाँ पर एक चीज़ नजर आई कि आकर हमसे बैठ कर बात तो कर लें, आ जाएँ प्लीज़। ये बलूचिस्तान के तर्जुमान ने कहना शुरू कर दिया है, तो यही काम पहले कर लिया जाता। अब वो आ गए हैं, हो सकता है वो अब कहेंगे हमारे तो यहाँ खुद कुछ हमला हो गया है, अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले आप लोगों को रिहा करें, महारंग बलोच को रिहा करें, दीगर लोगों को रिहा करें, या लापता अफराद के हवाले से वो अब सख्त मौक़िफ़ अपना लें, क्योंकि वो तो अब सड़कों पर हैं। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ईद हमने घरों में नहीं मनानी, हम तो यहाँ से अपने लोगों को लेकर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो एक तो चैलेंज सिक्योरिटी का, ऊपर से ये पोलिटिकल चैलेंज अलग खड़ा हो चुका है बलूचिस्तान में। अच्छा, अब जमात इस्लामी भी बीच में आ गई है, अंदाज़ा लगाइए। अब ये जाहिद अख्तर बलोच है, रहनुमा जमात इस्लामी बलूचिस्तान के, कहते हैं जो लोग पहाड़ों पर गए हैं, गलत कर रहे हैं, नीचे आएँ, जमहूरी सियासत करें, जो सड़कों पर जद्दोजहद कर रहे हैं, जो असम्बली में जाना चाहते हैं, आप वो रास्ते बंद कर रहे हैं।
آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ بلوچستان کے حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں. زاہد اختر بلوچ رہنما جماعت اسلامی. اب وہ سارے اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے. اچھا, حکومت کی ترجیحات ذرا چیک کریں. ایک انتہائی مقروض ملک کی وفاقی حکومت پنجاب میں لاہور سے ساہیوال بھاول نگر تک ایک اور 295 کلومیٹر طویل موٹر وے پلان کر رہی ہے, صرف 264 ارب روپے مالیت سے, جبکہ اس علاقے کے قریب میں ہی 2 موٹر ویز پہلے سے موجود ہیں. سکر سے حیدرآباد کی موٹر وے طویل عرصے سے زیر التوا ہے. اب بالکل سڑکیں بننی چاہیے. سندھ کو اس پہ اعتراض ہے جی وفاقی فنڈز ادھر کیوں خرچ ہو رہے ہیں, جبکہ وہ کراچی سے حیدرآباد وغیرہ کی ابھی تک صحیح طرح تعمیر نہیں ہوئی, اس کا کہا گیا تھا پرائرٹی کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے, تعلیم کا مسئلہ, صحت کا, پینے کے صاف پانی کا, روزگار کا مسئلہ, پرائرٹی کیا ہے؟ وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ہاسپٹل ٹھیکے پہ دے دو, اسکول ٹھیکے پہ دے دو, بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پہ دے دو, پرائیویٹائز کر دو, اور سڑکیں اس لیے کہ وہاں پر بورڈ لگیں گے, ان کے نام ہوں گے, یہ ہوگا. بھئی سڑکیں پہلے سے موجود ہیں, آپ ان کی مینٹیننس اچھی کر لیں. پرائرٹی دیکھیں ضرور بننی چاہیے, لیکن کیا یہ پہلے اسٹیپ ہونا چاہیے؟ سارے یہ اربوں روپیہ, سینکڑوں ارب روپیہ یہاں لگانا چاہیے, یا بچوں کی تعلیم پر لگا دیں, ان کی صحت پر لگا دیں, پینے کے صاف پانی پہ لگا دیں, بیسک ایجوکیشن آپ کو مل جائے, لوگ خود اپنا معیار زندگی بہتر کر لیں. کوئی ایسی کام کر دیں جس سے لوگوں کو روزگار مل سکے. سمناک راجہ کہتے ہیں جی یہ مصنوعی حکومت دہشت گردی سے کبھی نہیں نمٹ سکتی, یہ صرف گانے اور فلمیں بنا سکتی ہے. دہشت گردی سمیت تمام مسائل کو صرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہی حل کر سکتے ہیں. یہ خبر آئی جی تحریک انصاف کے حوالے سے. عید کے بعد ایک بڑا لانگ مارچ ہوگا. ابھی یہ جو اختر مینگل صاحب کا لانگ مارچ ہے, حکومت اس سے نہیں نمٹ پا رہی, تو ابھی اختر مینگل کے لانگ مارچ کی تحریک انصاف نے حمایت کی ہے. جب تحریک انصاف نکلے گی اور اس میں فضل الرحمان صاحب بھی ہوئے, اختر مینگل سارے ہوئے, تو پھر سوچیے کیا ہوگا. عید کے بعد ایک بڑا لانگ مارچ ہوگا. سب گارڈز وغیرہ بھی اسلحے کے بغیر اور ورکرز بھی ڈنڈوں اور غلیلوں کے بغیر آئیں گے. کے پی اور پنجاب سے آتے ہوئے جہاں روکا جائے گا کنٹینرز لگائے جائیں گے, وہیں پر دھرنا دے دیا جائے گا, خیمہ بستیاں لگا دی جائیں گی. صحافی شاہد میتلا نے دعویٰ کیا ہے جی. اور یہ حال ہے حکومت کا. فنان اللہ صاحب جو ہیں یہ سینیٹر بھی ہیں, نون لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں, اور ان کی انفارمیشن دیکھیے. عطا اللہ مینگل کے ملین مارچ میں چند سو لوگ ہیں اور تقریباً 13 گاڑیاں ہیں. بلوچستان کی غیور عوام نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے, تو پھر نہ کریں ان سے مذاکرات, چھوڑیں پڑے. اور عطا اللہ مینگل اختر مینگل کے والد تھے, ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. بلوچستان جل رہا ہے, لیکن حکومتی نمائندوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ لانگ مارچ کی سربراہی عطا اللہ مینگل مرحوم نہیں بلکہ اختر مینگل کر رہے ہیں. اور اگر قافلہ اتنا ہی چھوٹا ہے تو اسے میڈیا پر دکھانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اس قسم کی بزدلی, نالاکی اور جہالت سے مسائل مزید گمبھیر ہوں گے. عمار علی جان یہ ایکٹیوسٹ ہے جی. اچھا, اب یہ دیکھیں حل بہت سادہ ہے. منصفانہ اور آزادانہ انتخابات. جو لوگ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے, وہ اس مسئلے کا حل چاہتے تھے اور بیلٹ اور گولی کے درمیان واضح فرق کو برقرار رکھنا چاہتے تھے, مگر ان کے مینڈیٹ کو مسترد کر دیا گیا. 8 فروری کا بڑے پیمانے پر دھاندلی شدہ الیکشن تاریخ میں ریاست کی جانب سے خود مختار اور آمرانہ حکمرانی کے نقطۂ آغاز کے طور پر یاد رکھا جائے گا. عدلیہ کی آزادی مجروح ہو چکی, آزادی اظہار رائے کو دبایا جا چکا, کوئی بھی جبر کی قوتوں سے محفوظ نہیں, پولیس ظلم و ستم کی آلہ بن چکی ہے. سابق آئی جی پولیس طارق کھوسا کا دی نیوز میں کالم, اور یہ آئی جی بلوچستان رہے ہیں, اور دی نیوز میں انہوں نے لکھا کہ میں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا بلوچستان کے حالات کیا ہو گئے ہیں. 1 سال پہلے 2024 میں غالباً جب میں نے دیکھا وہاں پر بتا دیا تھا, لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی. اب آپ بھگتے. اہم خبر, صحافی احمد نورانی کے 2 مغوی بھائیوں کی بازیابی کے کیس میں 27 مارچ کو سماعت کے دوران آئی جی اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 ہفتے کا وقت مانگ کر سب کو حیران کر دیا تھا, لیکن آج جسٹس انعام امین منہاس نے ایسے ہی ہنگامی نوعیت کے مقدمے کو 10 دن کے لیے 7 اپریل تک ملتوی کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا. ایسا ہوتا نہیں رہا کبھی بھی عدالتوں میں کہ مغوی ہیں, لوگ لاپتہ ہیں, ان کے لیے ایسی ڈیٹ ڈالی جائے. اچھا, اس کے ساتھ جناب بلوچستان سے جو خبر ہے, بلوچستان میں بی این پی کے دھرنے کے قریب خودکش دھماکہ, اختر مینگل سمیت تمام شرکا محفوظ رہے. اب یہ نوجوان ہے جس نے اس کو دیکھا, اس کو پکڑا, اس کے کپڑوں پر اس کے چھینٹے بھی ہیں اس کے جسم کے ٹکڑوں کے, اور یہ بتا رہا ہے کہ پہلے وہ ادھر ادھر گھوما, یعنی جو ان کا قافلہ تھا ارد گرد, اور اس سے پوچھا بھائی مشکوک لگا کیا ہو, کس طرح ہو, تو پھر وہ ذرا دور گیا, بھاگا, میں نے اس کو پتھر مارے, ہمیں پتہ لگ گیا خودکش حملہ آور ہے, اس نے پھر اپنے آپ کو اڑا لیا. حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ عینی شاہد ہے جس نے لگ پاس کے قریب اس کو دہشت گرد کو دبوچنے کی کوشش کی, اور وہاں پر پھر دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. اور یہ یہاں پر سارا یہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوا. اچھا بتائیں آپ سردار اختر جان مینگل کے اس میں جیسے بنا میں بچے ہوئے تھے, آپ نے کیا دیکھا؟ اور ہم نے تو پیچھے سے بیٹھ رہا تھا, بیان ہو رہا تھا, ہم نے دیکھا ہے لوگوں ساتھ کی بشکش کیا, ہم نے آگے گیا بولتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارا اس طرح جب شک ہوا تو اس نے کہا کچھ نہیں, لیکن بعد میں جب اس کا پیچھا کیا تو وہاں سے بھاگا اور اس نے خود کو اڑا لیا.
اچھا، اب اختر مینگل صاحب اس کا الزام جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کسی اور طرف دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بھی ایک سازش تھی اور یہ سب کچھ کہ جی سمجھ جائیں کس نے بھیجا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا جا رہا، اس کے اعضاء ابھی تک کیوں نہیں پکڑے گئے، سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا. سردار اختر مینگل کے لانگ مارچ کے راستہ روکنے کے لیے اپنے وہ جو گئے ٹیکٹکس، یعنی وہی 26 نومبر والے احتجاج میں بھی دیکھا گیا تھا، مگر مظاہرین بھی ڈی چوک پہنچے تھے. ڈی چوک جو ہوا اللہ نہ کرے اس پرامن احتجاج کے ساتھ بھی ہو. بہتر یہی ہے کہ مظاہرین کو احتجاج کا حق دیں اور انہیں سنیں. نادر بلوچ صحافی ہیں، وہ بتا رہے ہیں. اور یہ کیل وغیرہ اس طرح سی چیزیں نا رستے میں پھینکی ہوئی ہیں کہ ٹائر بسٹ ہو جائیں اور لوگ آگے نہ بڑھ سکیں. بلوچستان حکومت ڈائیلاگ کے لیے تیار، سردار اختر مینگل تعاون کریں. ترجمان صوبائی حکومت کی طرف سے بیان آ گیا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا. یہ بڑی حوصلہ افزا جی تصویر ہے، خبر ہے. سمیع صاحب نے یہ شیئر کی اپنی تصویر، جہاز میں بیٹھے ہیں اور لکھا ہے شکریہ جسٹس محسن اختر کیانی، آپ کے آرڈر کی بدولت میں 3 سال بعد اپنے بچوں سے مل سکوں گا، ان کے ساتھ عید پڑھوں گا. واپسی انشاءاللہ 8 اپریل کو ہوگی. یعنی یہ بہت جلد واپس آ رہے ہیں، اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے. ان پر حملے ہوئے، کیسز بنے، باہر نہیں جانے دیا گیا. سبی ابراہیم صاحب کو سینئر صحافی ہیں اور یہ ان کے ساتھ سلوک ہوا. آخرکار پھر جسٹس محسن اختر کیانی کی وجہ سے، ان کے آرڈر کی وجہ سے ان کو انصاف مل سکا اور یہ 3 سال بعد اب اپنے بچوں کے ساتھ کوئی عید کر سکیں گے، وہاں جا کر ان کو مل سکیں گے، دیکھ سکیں گے. لے جی کہتے تھے عمران ریاض پر یہ ہو گیا، کوئی ہوٹنگ ہو گئی، فلاں ہو گیا، احتجاج ہو گیا. یہ دیکھیں یہ تو ویڈیو ثبوت آ گیا. عمران ریاض خان یو کے میں عوام کے درمیان کس طرح سے ہیں ذرا آپ خود دیکھ لیجئے. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں. وہاں لگ رہا ہے کہ یہ کسی افطار ڈنر پر گئے ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے. اور لوگوں کا تانتا بن گیا ہے، ہر کوئی ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہ رہا ہے، سیلفی بنوانا چاہ رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ جناب عمران ریاض کی فالوئنگ ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے عزت اور احترام ہے. یہ بھی بڑی دلخراش ایک طرح سے ویڈیو ہے. وسیم عباسی سینئر صحافی ہیں، وینی سے وابستہ، کئی اداروں میں کام کر چکے ہیں، انہوں نے شیئر کی ہے یہ ویڈیو اور لکھتے ہیں احمد عنانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے والدہ کی آرمی چیف سے براہ راست اپیل. مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی والدہ کی وفات کے تعزیت قبول کرتے ہوئے اس والدہ کی پکار ضرور سنیں گے اور اسے عید پر اپنے علی اور حیدر سے ملوانے کے لیے کردار ادا کریں گے. یہ علی اور حیدر کی والدہ ہیں جو لاپتہ ہیں کئی دن سے اور جن کے کیس کے والے سے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب نے لمبی تاریخ ڈال دی ہے. تو انہوں نے تعزیت کی آرمی چیف سے ان کی والدہ کے انتقال پر، ساتھ کہا ہے جی آپ ہی میرے بچوں کو بازیاب کروا سکتے ہیں اور اس کا نوٹس لیں. اور میں احمد عنانی کو سمجھاتی رہتی ہوں، ہمارا تو اس سے کوئی اتنا ریگولر رابطہ بھی نہیں ہے کہ تم ایسی خبریں نہ لگایا کرو جیسے کسی کی دل آزاری ہو، یہ اس طرح کی بات ہو. تو یہ انہوں نے اپیل بھی کی ہے. تو یہ جناب اب تک کی کچھ عام خبریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس وقت ملک کی معیشت کے اصل حالات کیا ہیں، کتنے قرضوں میں انہوں نے ملک کو ڈبو دیا ہے اور چینی کے دعوے کیا ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے، چینی کی قیمت کو کس طرح پر لگے ہوئے ہیں. اس حکومت کی ساری کارکردگی کا چرچا کھولیں گے. مزید باتیں ہوں گی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.